ویلکم بیک۔ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم کر دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے برطانیہ نے پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا ہے۔ پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے UK CAA سے اجازت لینا ہوگی۔ سیفٹی لسٹ سے اخراج آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان اور UK ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سالانہ تجارتی حجم 4.7 بلین پاؤنڈ ہے۔ ارجنٹ فیس کی ادائیگی کے باوجود غیر ملکی خاتون کو آن ارائیول ویزا جاری نہیں ہوا۔ غیر ملکی خاتون اسلام آباد ایئرپورٹ پر 16 گھنٹے تک محصور رہیں۔ اسی پہ بات کریں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر غیر ملکی خاتون کے 16 گھنٹے تک محصور رہنے کا معاملہ ہے۔ خاتون کو وفاقی حکومت کی جانب سے آن ارائیول ویزا جاری کر دیا گیا، لیکن 16 گھنٹے تک یہ خاتون کل شام سنگاپور سے براستہ چین آن ارائیول ویزے پر اسلام آباد پہنچی تھی۔ ڈالرز میں ارجنٹ فیس ادا کرنے کے باوجود خاتون کو 16 گھنٹے تک ویزا جاری نہیں کیا گیا، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ جبکہ نادرا کی جانب سے آن ارائیول ویزا فراہم کرنے میں تاخیر پر غیر ملکی خاتون کو 16 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ ہی رکنا پڑا تھا، جبکہ غیر ملکی خاتون ٹورسٹ ویزے پر پاکستان ایک بزنس مین کی مہمان تھی۔ خاتون میزبان کی جانب سے گورنر KPK کے فیصل کریم کنڈی سے بھی رابطہ کیا گیا۔ خاتون پہلی بار پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچی تھی، لیکن ایئرپورٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب انہیں ویزا جاری کر دیا گیا، انہیں کلیئر کر دیا گیا، لیکن 16 گھنٹے تک یہ ایئرپورٹ پر ہی انہیں ویزے کی کلیئرنس کے لیے انتظار کرنا پڑا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کے طوفانی اسپیل نے تباہی مچا دی۔ PDMA کے مطابق پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 30 شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ اوکاڑا میں سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ فیصل آباد، بہاول نگر اور وزیر آباد میں گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ عارف والا اور جڑا والا کے گلی محلوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے دوران چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بابر خان کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ رات بادل جم کر برسے۔ موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں چھتیں گر گئیں۔ ٹھوکر نیاز بے کے علاقے مرید وال میں گھر کی چھت بارش سے گر گئی، جس سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اچانک ہی رات کو بارش تیز تھی تو وزن آنے کے نا ایک دم ہی گر گیا، سوئے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہو جانا ہے، ایک دم ہی گری ہے تو 5 لوگ فوت ہو گئے، تو ایک بچی بچی ہے ادھر ہمارے پاس ہے ابھی وہ۔ ہربنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں نشا اور اویس شامل ہیں۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سدرا غیاث۔ جی بالکل، لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو لاہور کا موسم بارش کے ساتھ بہت زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے، اور ابھی بھی وقفے سے تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، جس سے گرمی کی شدت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح سے جاری رہے گا، بلکہ کل بھی تیز اور ہلکی بارش جو ہے اس کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بارش سے دھل کر صاف ہو چکی ہے، کیونکہ بارش کا موسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے نہ کھائے جائے چٹپٹے پکوان، تو موسم کا مزہ جو ہے وہ دوبالا نہیں ہو سکتا۔ تو شہری جو ہے وہ موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے من پسند کھانے بھی کھا رہے ہیں۔ جی فیصل آباد میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اقبال اسٹیڈیم، غلام آباد، مدینہ ٹاؤن سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ گلستان کالونی میں 69 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی کاشف۔ فیصل آباد میں رات گئے سے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث گلستان کالونی، غلام محمد آباد، اقبال اسٹیڈیم اور مدینہ ٹاؤن سمیت متعدد علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا آفس جانا نہیں ہوا، جو مرضی گلی دیکھ لو پانی کھڑا ہے، جہاں پہ دیکھ لو کوئی گٹر کھلا ہے، کوئی گندا پانی کھڑا ہے، نہ بندہ صاف کپڑے لے کے جا سکتا ہے آفس میں اور نہ ہی ٹائم سے جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم گلستان کالونی اور اقبال اسٹیڈیم کے علاقے میں موجود ہے، جہاں پر
69 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. غلام محمد آباد کے علاقے میں جو ہے 61 ملی میٹر اور اس کے ساتھ جیل روڈ کے اطراف میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر 65 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. سارا شہر جو ہے وہ اس وقت زیر آب آ چکا ہے. جی حافظ آباد کے نواحی علاقے ٹھٹھا مانک میں شدید بارشوں کے بعد برساتی نالے کا پانی کھیتوں اور آبادی میں داخل ہو گیا. ہمارے نمائندے بابر اعجاز وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. اس وقت میں ٹھٹھا مانک میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک برساتی نالا ہے جو شدید بارش کے باعث بھر چکا ہے اور اس کا پانی اوور فلو ہو کے نزدیکی کھیتوں میں داخل ہو چکا ہے. یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اس پانی کے باعث. نالا بہ رہا ہے تو ہماری زمینیں لگی ہے، اس کو نقصان رہتا ہے، ہماری آبادی کو بھی بہت نقصان ہے، مکانوں کو بھی نقصان ہے. صاحب مہربانی کرے، نالے میں بوٹی گاند بہت ہے، اس کا صفائی کرنی ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو برساتی نالا ہے اس کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی ہے اور یہاں پہ خود رو جھاڑیاں ہیں جس کے باعث پانی کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور وہ پانی جو ہے آگے جانے کی بجائے باہر نکل رہا ہے. جی بہاول نگر کے چک مرلی گڑھ کے قریب جالوا نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر لگی فصل زیر آب آ گئی ہے. پانی بستی بلوچا اور چک مرلی کی آبادی میں داخل ہو گیا. اہل علاقہ کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. اہل علاقہ نے محکمہ انہار سے فوری امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ کر لیا. خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا. پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات، کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا. ضلعی انتظامیہ کو عوام کو گلیشیئرز کے ممکنہ پھٹنے سے متعلق خبردار رہنے، حساس مقامات کی نگرانی اور انخلاء کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت کی. ممکنہ متاثرہ علاقوں میں انخلاء کے مقامات تیار کرے اور ریسکیو سروسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. سیاحوں کو محتاط اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. لاہور میں طوفانی بارش کے باعث 3 مسافر بردار طیاروں کو لینڈنگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایئر ٹریفک کنٹرول نے تینوں طیاروں کو فضا میں چکر لگانے کی ہدایت کی. لاہور آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں تھا کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس کے باعث طیارے کو لینڈنگ میں کچھ دیر تاخیر کے لیے کہا گیا. دبئی سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز کو فضا میں چکر لگانے کی ہدایت کی گئی، جبکہ جدہ سے لاہور غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کو بھی لینڈنگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت 5 روپے 36 پیسے اضافے سے فی لیٹر 272 روپے 15 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے. ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے مقرر کی گئی ہے. حکومت نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قیمتوں کا اطلاق آج سے 31 جولائی تک کے لیے ہے. چینی کتابوں میں تو فروخت ہو جاتی ہے مگر اصل میں گوداموں میں ہی رہتی ہے. ماہر معاشیات عابد سلیری کہتے ہیں پاکستان کو چینی درآمد کرنے کے فیصلے پر IMF سے مشاورت کرنا چاہیے تھی. پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتا. IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کی وائلیشن ہوگی. جو پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی جائے گی، اب وہ کم ہو کے 50,000 میٹرک ٹن آ گیا. لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس منصوبے کو مکمل طور پہ ختم کرنا پڑا. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایشو ہے. اگر آپ کے نمبر ٹیلی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ چینی ایگزیکٹ بنی کتنی. کتابوں میں ہی وہ چینی جو ہے وہ بک جاتی ہے، ڈاکومنٹس میں وہی پڑی ہوتی ہے تاکہ ریٹ اگر اوپر جائے گا تو اس کو باہر نکالا جائے گا. منسٹری آف انڈسٹری، اسٹیٹ کارپوریشن آف پاکستان، فوڈ سیکورٹی، یہ اپنا ڈیمانڈ اور سپلائی دیکھتے ہیں. جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے کب کس ریٹ پہ ایکسپورٹ کرنا ہے، کب کس ریٹ پہ امپورٹ کرنا ہے. پریشر جو ہے وہ بہرحال کریٹ کیا ہے شوگر ملز نے، چینی جو ہے اس کو نہ امپورٹ کیا جائے. میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں. اس شہر کی قیادت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں وہ پورا ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس سال تقریباً 28 ارب روپے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے جا رہی ہے. 28 ارب روپے، جس کے اندر برجز بھی ہیں، جس کے اندر سڑکیں بھی ہیں، جس کے اندر پارکس بھی ہیں، جس کے اندر مارکیٹس بھی ہیں، سپورٹنگ فیسلٹیز بھی ہیں. اور یہ سارا کام
اس سال انشاءاللہ اس مالی سال میں جو میں کہتا ہوں نا ہم نے پیسے اکٹھا کیے ہیں, اپنی انکم کو بڑھایا ہے, جو چوری ہوتے تھے پیسے, جو جعلی بھرتیوں کے ذریعے پیسے ضائع ہو رہے تھے, اس کے اندر بھی جماعت اسلامی نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا. وہ ان تمام چیزوں کی جو سیونگ کی ہے اس کے ثمرات اس وقت الحمدللہ اب کراچی شہر میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی ٹینیور میں, اپنے دور میں, اسی سال میں کام سٹارٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ کام ختم بھی کر کے دیں گے, اس امید کے ساتھ کہ جو نیت ہے ہماری بلا تفریق خدمت کی, وہ بلا تفریق خدمت, بلا تعطل کے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. اور آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے اور پیارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے. پاکستان زندہ باد. جماعت اسلامی نے شوگر مافیا اور مہنگی بجلی پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ملک بھر میں جمعہ اور اتوار کے روز احتجاج ہوگا, کیونکہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. حکومت کا کام بس سینٹ کی سیٹ کا ریٹ لگانا رہ گیا ہے, جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں. لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کبھی امپورٹ کرتے ہیں, کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس بچایا 18 ارب روپے, قوم کے اوپر ٹیکس ڈال دو, بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال دو, لیکن اس بڑی بڑی مافیا کو جن کا حکومتوں سے اور پارٹیوں سے تعلق ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس پی ڈی ایم کی حکومت نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, اور اب بٹوارا شروع ہو رہا ہے سینٹ کا, اور اس میں اربوں روپے کمائے جائیں گے. اپنی ہی پارٹی کا ٹکٹ کا ریٹ لگتا ہے. مافیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ سیٹیں دی جاتی ہیں, اور یہ سارا گورکھ دھندا ہے جو یہ پارٹیاں چلاتی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایکسپوز ہونے چاہیے. ابھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم تھیں تو یہ کم اس ریشو سے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ لیوی انہوں نے 100 روپے تک کر دیے. تو کہاں جائیں غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ؟ سہولت آپ انہیں کوئی دیتے نہیں ہیں. لہٰذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اس کو ہم کم کرانے کے لیے, اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت اور چینی مافیا شوگر کی جو قیمت ہے اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. 18 جولائی اور 20 جولائی کو ہم پورے ملک میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں خاص طور پر اتوار کو بڑے بڑے احتجاج اور مظاہرے کریں. خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہونے کا امکان ہے. کے پی سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کے 11 امیدواروں کے نام سامنے آ گئے. پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست میں 6 امیدوار شامل ہیں. پی ٹی آئی فہرست میں 4 جنرل, 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون امیدوار شامل ہیں. اپوزیشن کی طرف سے 5 امیدواروں کو فائنل کیا گیا. اپوزیشن فہرست میں 3 جنرل, 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون امیدوار شامل ہیں. جنرل نشست پر جے یو آئی کے عطا الحق, نون لیگ کے نیاز احمد اور پی پی کے طلحہ محمود امیدوار ہیں. خواتین کی مخصوص نشست پر پی پی کی روبینہ خالد اور ٹیکنوکریٹ نشست پر جے یو آئی کے دلاور خان اپوزیشن کے امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی نے کوہستان کرپشن سکینڈل کی شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. سیکرٹری جنرل پی پی نیر بخاری کہتے ہیں شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ فوری استعفیٰ دیں. یہ ہے تبدیلی کہ خیبر پختونخوا کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا گیا. سرکاری وسائل سے ذاتی تجوریاں بھرنے والوں کا احتساب بھی ہوگا اور حساب بھی. صوبائی حکومت کی خیبر پختونخوا کے خزانے پر لگاتار ڈکیتیاں سوالیہ نشان ہیں. صوبائی خزانے کو ہڑپ کرنے والے ناقابل معافی ہیں. خائنوں کو ایک ایک پائی وصولی کے لیے قانون کی گرفت میں لایا جائے. نیر بخاری نے کہا بلین ٹری, بی آر ٹی اور مالم جبا سکینڈلز میں ریکارڈ کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. خواجہ آصف خود ہائیبرڈ وزیر دفاع ہے تو پھر وہ تو کہیں گے کہ ہائیبرڈ حکومت ہے. شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار اسی طرح کے بیانات دیتے تھے تو پھر ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی. ان بیانات سے لگتا ہے کہ خواجہ آصف اور نواز شریف کے درمیان دوریاں بڑھ گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنی مرضی سے جیل میں ہے.
ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہداء کی میتیں تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں. تحصیل کلاچی میں ایک پولیس اہلکار کی طبیعت ناساز تھی جسے دوسرا اہلکار موٹر سائیکل پر اسپتال لے جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک حملہ کر دیا گیا جس سے دونوں اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے. واقعے کے فوراً بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. دہشت گردوں نے پولیس کے گھیرے سے بھاگنے کی کوشش کی تاہم پولیس کی بروقت جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ دوسرا دہشت گرد 2 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور گولیاں بھی برآمد کی گئیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گرد حملے کی مذمت اور 2 شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی باشندوں پر خودکش حملہ کیس کی سماعت. عدالت نے تفتیشی افسر کو حتمی چالان اور فورنسک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. وکیل صفائی نے کہا استغاثہ کا الزام ہے کہ درخواست گزار ایک چوکی پر فوٹیج میں نظر آئی ہے. ہمیں بھی اس کی نقل فراہم کی جائے تاکہ دفاع کی تیاری کی جا سکے. اکتوبر 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی باشندوں پر خودکش حملہ کیا گیا تھا. کیس میں ملزمہ گلنسا اور جاوید گرفتار ہیں. ملزمان پر حملے میں سہولت کاری کا الزام ہے. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز جاری ہیں. کامیاب آپریشن کے دوران مختلف دہشت گرد حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہنم واصل ہوا. ہلاک خارجی حمید اللہ کے ورثاء نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا. دہشت گرد کے والد نے کہا حمید اللہ نے جو دہشت گرد حملے کیے وہ ہمارے عقیدے کے برعکس اور غیر قانونی ہے. حملے کری غیر قانون کار مجھے پاکستان حکومت ادا درخواست ادا ختم عبداللہ فیملی خوارج رویا ختم عملیت قارون ختم حضرت مثال خزار جلیت تصدیقی نکلی دا اسلامی خلاف مثال داد حکومت ختم. سابق میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی چڑیا گھر کے شیروں کے مجسمے انہوں نے موہٹا پیلس سے واپس منگوائے تھے. مرتضی وہاب کی جانب شیروں کے مجسموں کی برآمدگی کے دعوے پر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ وہ جب میئر بنے تو فہیم الزمان سے ان شیروں کے بارے میں معلوم کیا. یہ شیر میرے بچپن کی نشانی تھے, یہاں ہم کھیلا کرتے تھے, میری وجہ سے ہی واپس آئے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے چند روز پہلے شیروں کے مجسموں کی برآمدگی کا دعویٰ کیا تھا. تو یادیں ہیں پرانی, ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے ان شیروں کے اوپر. تو میں نے پوچھا یہ شیر ہوتے تھے اس گیٹ کے سامنے اندر آ کے, وہ کہاں گئے؟ تو مجھے کسی آفس نے بتایا پرانے کہ وہ حمید ہارون صاحب نے موہٹا پیلس میں رکھوا دی. تو میں نے پھر فہیم بھائی کو کال کیا, فہیم الزمان, تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں ایسا ہے. پھر میں نے فون پہ حمید ہارون صاحب سے بات کی, ان کو پھر میں نے خط لکھا کہ یہ KMC کی پراپرٹی یہ واپس جا رہے, تو وہ واپس آ گئے تھے. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. سپریم کورٹ نے سابق ایڈیشنل IG غلام قادر ٹھیبو کو گریڈ 22 میں ترقی نہ ملنے کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا ترقی کا حق نہ صحیح لیکن ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لایا جانا بنیادی حق ہے. ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ دوبارہ 2 ماہ میں درخواست گزار کا کیس میرٹ پر سنے. درخواست گزار پولیس سروس کے سینئر افسر تھے مگر 3 بار ترقی سے محروم رہے. درخواست گزار کی 2013 سے 2018 تک کی تمام کارکردگی رپورٹس بہترین تھیں. ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ نے بغیر ٹھوس وجہ ترقی نہیں دی. پروموشن سرکاری ملازمین کا قانونی حق ہے. ترقی کے اہل افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے. سلیکشن بورڈ کے منٹس میں منفی ریمارکس بغیر کسی ثبوت کے شامل کیے گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات ہوئی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر ہوئی. اسحاق ڈار نے اجلاس کی کامیاب میزبانی پر چینی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی. اسحاق ڈار نے چین کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. وزرائے خارجہ کے درمیان سی پیک سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری پر اعتماد کا اعادہ کیا گیا. دونوں
دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیوٹن نے میرے ساتھ کئی مرتبہ امن کی بات کی لیکن امن کے دعوے پر عمل نہیں کیا۔ امید ہے روسی صدر 50 روز میں اپنی رائے بدل لیں گے۔ So far, it's all talk and no action. Believe him? But, you know, if you think about it, India, Pakistan, we did so many. Look at Rwanda. It was an impossible deal to make with the Congo. I made that. I made all of these deals, Serbia, Kosovo, and here's the one deal. And actually, Vladimir called me up. He said, I'd love to help you with respect to making a deal with a couple of them, like Iran. I'd love to help you. I say, Vladimir, I only want to help with one deal, Russia, because you're the only deal that we're not doing too well on. He does say, oh, I want peace. But so far, he hasn't lived up to that. So I think it's going to go away, but we're going to find out soon. They want to talk. I'm in no rush to talk. They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact, اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ اب دریا کی صفائی کرنا ہوا آسان۔ اٹلی میں اسپنگ ویلز دریا میں چھوڑ دیے گئے ہیں جو موٹر کے ذریعے کچرے کو کنارے کی طرف جمع کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ اسپننگ ویلز دریا کو ہر سطح پر صاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔